بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ پائسز کے لیے کیسا ہوگا، جو سٹارٹ ہوگا 7 جولائی سے 13 جولائی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ہی درخواست کی جاتی ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو لائک کر دیجیے گا پیج کو، اور اگر ٹک ٹاک پہ تو پیج کو فالو کر دیجیے گا۔ یہی فیور ہے ایک ہمیشہ آپ سے مانگی جاتی ہے۔ تو آج میں کمنٹس پڑھ رہا تھا اس پہ منتھلی پہ اور پچھلے ہفتے کے بھی، کہ پائسز والوں کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے کہا پائسز کا معاملہ جو ہے نا وہ صحیح ہو گیا، بہتر ہو گیا، ابھی تک تو ہم اسی طرح ہی ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں ڈیٹ دی ہے، ٹرائن آئی ہے، تو 5 ڈگری تک تو کچھ نہیں ہوتا، اب اگلے 5 ڈگری پھر ہوتا ہے، تو اس کو یہ جا کے 15 دن لے لیتا ہے، بٹ وہ جو فردر پریشر ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع کرتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کا چراغ نہیں ڈل رہا اور 10 تاریخ کو ٹھا کر کے حالات چینج ہو گئے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے نیٹل ہاروسکوپ پہ بھی، اور آپ کے یعنی کہہ لیں کہ وہ جو بھی سسٹم ہے اس کو دیکھ کے پھر پرسنل ہاروسکوپ پہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کا وقت اچھا کب شروع ہوگا۔ تو انتظار کیجیے گا، اب ایسا وقت اچھا ہوگا، کیونکہ ابھی تو آپ کینسر کو مون کینسر میں آیا ہے اور اسکیئر دی ہوئی ہے، لیکن وہ چیز بدسکونی آپ کو نہیں ہوگی جو آپ پہلے تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت کا انتظار کریں، آپ کا وقت اچھا شروع ہو چکا ہے۔ آپ صبح بینک جاتے ہیں اور اپنے پیسے اپنے لینے ہوتے ہیں بینک سے، تو 9 بجے جا کے بینک کا اول تو آج کل کا جو مینیجر ہے بینک کا انتہائی وہ نکمے بینکر آئے ہوئے ہیں، تو وہ 9 سوا 9 بجا ہی دیتے ہیں اندر بیٹھے بیٹھے آتے، تو آپ باہر کھڑے رہیں گے، وہاں پہ ایک گن مین کھڑا ہوتا ہے جو آپ کو اندر نہیں جانے دیتا، بڑی بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ سارے بینکوں کی بات کر رہا ہوں، اکیلے حبیب بینک کی نہیں کر رہا میں، حبیب بینک میرا اکاؤنٹ ہے۔ تو پھر اندر جائیں گے تو اندر ایک دم لوگ جائیں گے، وہ مشین خراب ہوگی، وہ آئے گا مینیجر، وہ مشین ٹھیک کر کے اس میں وہ رول نہیں ہوگا اپنا ٹوکن نمبر، اس میں شاید آپ کا ٹوکن نمبر 1 آ جائے، یہاں ٹوکن نمبر آپ کا 50 آ جائے، تو یو ول ہیو ٹو سٹ۔ اور پھر وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھی خاتون، اس کے نخرے آئے گی، پہلے اس اپنے بال ٹھیک کرے گی، پہلے ادھر دیکھے گی، پھر آپ پہلا بندے کو بیل دے گی اور چیک رکھ کے ایک سائڈ پہ رکھ کے نا پہلے پھر کچھ کرے گی، پھر چیک کو دیکھے گی، پھر کرے گی، پھر کہے گی شناختی کارڈ لاؤ، پھر کہے گی یہ لاؤ، نقص نکال کے اس بندے کو ایک سائڈ پہ کر دے گی۔ تو 4-5 بندوں کو اس نے تو فوراً نقص نکال دینا ہوتا ہے، وہ بیچارے مینیجر آپریشنل مینیجر کے پاس جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر کیو میں لگتے ہیں۔ تو وہ خاتون جو ہوتی ہے نا انتہائی ایروگنٹ، انتہائی تھرڈ کلاس، کیونکہ بینکنگ والوں کو اب تربیت ختم ہو چکی ہے، بلکہ ایک دن ہمارے پاس الائڈ بینک ہے، تو وہ ان کے مینیجر کے پاس میرے کزن گئے بادشاہ صاحب، تو کہنے لگے کہ میری پینشن، اجمل صاحب کی پینشن تو 29 کو آ جاتی ہے اور میری پینشن آتی 4-5 کو، تو آپ کی جو یہ خواتین بیٹھی ہیں کمپیوٹر پہ چڑھاتی نہیں ہے رول کو۔ کہتا جی میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یہ مجھے ہراساں کا کیس بنا دیں گی، تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے پھر الائٹ بینک کے کسی بڑے سے بات کی، تو کہتا میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی۔ تو یہ جو بزدلی کا مظاہرہ یا ڈیلے کرنا یا لوگوں کو تنگ کرنا، یہ ہماری فطرت میں آ چکا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا آپ بھی ویٹ کر لیں، میں بات لمبی کر گیا ہوں، لیکن الائٹ بینک والوں کی ذرا تھوڑی سی کلاس بھی لینا چاہ رہا تھا کہ جواب کیا دیا اس نے، کہ ٹائم پہ پینشن نہیں دینی، 5-6 دن اپنے اکاؤنٹ میں مینیجر صاحب نے پیسے رکھنے ہیں، اس کے کوئی پروفٹ لینا ہے، اور پھر آپ کو پینشن دے گا۔ اینی ہو پائسز سٹارٹ آپ کا 7، 8، 9 کو 10ویں گھر سے پریورتن بنا ہوا ہے، اس کا لارڈ 10ویں کا 5ویں گھر میں، بٹ مون کو سکیئر بھی ہے، بٹ اوور آل یہاں پہ یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ رزلٹ۔ 10ویں کا لارڈ 5ویں میں، تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ 10ویں کا لارڈ 5ویں میں کیا کر رہا ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ کو اچھی خبریں بتاتے ہیں۔ پائسز گھبرانا نہیں ہے، صبر کر لو، یہ بینکر جو ہے نا یہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، آپ نے ہونا نہیں۔ آپ کاروبار سے پیسہ جو کمایا گا وہ اپنی سیر و تفریح پہ خرچ کریں گے، دوستوں پہ خرچ کریں گے، موج مستی پہ خرچ کریں گے، رومانوی موڈ ہوگا،
اور رسک لیں گے، تعلقات بڑھائیں گے، انٹرنیشنل ٹور کریں گے، دوستوں کے ساتھ کاروباری شراکت کریں گے، غیر متوقع آمدنی کے چانسز ہے جیسے لاٹری، جوا، شیئر، پرائز بانڈ سے پیسے ملتے ہیں، اور بچوں کی طرف بھی آپ کو اچھا ہوگا، بچوں پہ بھی پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک شفیق والدین اپنے بچوں سے پیار اور سب کچھ نچھاور کرنے والی کنڈیشن ہوگی۔ تو وجی صاحب بھی جاؤ بچے نال پھر ٹر کے آؤ سر، تسی کیوں گھر بیٹھے، آج کل کوئی آپ کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی۔ تو پائسز آپ کا یہ کوئی نہ کوئی پروموشن، کوئی اچھی پوسٹنگ، کوئی اچھا آپ کا کاروبار، کوئی پروفٹ کوئی نہ کوئی ہو جائے گا، سبجیکٹ ٹو کہ آپ ہاؤ مچ یو ریمین سینسٹیو، آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں نہیں جاتے تو یہاں پہ آپ کا رتبہ مرتبہ صحت آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کو بڑا بہتر طریقے سے پیش کیا جائے گا، اور والد صاحب کی طرف سے بھی کچھ سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا 10th and 11 مون کیپریکارن میں ہے، اور 11ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں سیٹرن ہے۔ تو جب 11ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو یہ پہلے دیکھتے ہیں بہن بھائیوں پہ پیسہ خرچ کرنا، اور بہن بھائی آپ پہ انحصار کریں گے، آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے، ان کے تعلیمی اخراجات پوری کریں گے، یا آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بہن بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے، اور اہل خانہ اور دوست آپ کے کمائے ہوئے پیسے جو آپ نے بینک میں سنبھال کر رکھے ہیں اس پہ نظر رکھیں گے، اور بے دردی سے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے رشتہ دار بہن بھائیوں کی اولادوں کو بھی لک آفٹر کریں گے، ان دونوں، اللہ کا بھی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، اللہ کا دیا بھی بہت کچھ ہوگا۔ تو جب اللہ دے رہا تو بانٹیں، جتنا بانٹیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو کوئی نہ کوئی خواہشات پوری ہونی، کوئی غیر ملکی سفر، کوئی بڑوں کے خدمت سے بڑوں کے ساتھ انٹریکشن، کوئی لیٹیگیشن کیس میں فائدہ، کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز آپ کو مل جائیں گے، آپ کا ٹریڈ میں کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیٹیگیشن کیس کوئی فائدہ آئے گا، ریکوری کوئی ہو جائے گی، کوئی ریکوری فرام النس بھی ہو جائے گی، فریڈم فرام مزری بھی ہو جائے گی، کوئی وش پوری ہو جائے گی، اور آپ کا اسپاؤس، آپ کی وائف آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، آپ کی پوری مدد کرے گی۔ اٹس گڈ ٹائم پائسز۔ اس کے بعد 12 13 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں، مون ایکویریس میں۔ اچھا یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے 12واں اور دوسرے کا، اس پہ بندہ اپنا پیسوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اخراجات کو ریڈیوس کرتا ہے، کیونکہ پہلے ہی پیسے بڑے خرچ کے ہو گئے، تو وہ ایک بینک بیلنس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، امیرانہ زندگی گزارنے کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بچت کی خواہش بڑھتی ہے، اخراجات کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پیسے بھی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دس از گڈ ٹائم فار یو۔ اب 12واں گھر ہے آپ کے ایکسپینڈیچر کا، آپ کے مخفی علوم کا ہے، آپ کی فارن ٹریولنگ کا ہے، تو فارن ٹریولنگ بھی آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی، اور بہت اچھے طریقے سے آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، نیند بڑی اچھی آئے گی، اور سیر سپاٹے میں بھی جائیں گے، اور کہہ لیں اپنی پروفیشن کی بھی طرف توجہ دیں گے۔ اخراجات، سب سے بڑی بات ہے اخراجات کو کنٹرول کریں گے۔ مجھے تو لگتا ہے سارا دن سوتے ہوئے، اپنے کام نکالتے ہوئے، پیسے جمع کرتے ہوئے، اور اپنا غلہ کھول کے پیسے ریسیٹ کرتے ہوئے۔ یہ پرانے زمانے میں غلہ ہوتا تھا، کہ اب آج کل کے بچوں کو غلے کا نہیں پتہ، وہ ایک لوہے کا باکس ہوتا تھا اوپر سے ایسے بند کر، تو وہ جب دکاندار کو پیسے دیتے تھے تو وہ ایسے کھولتا تھا، نکالتا تھا، اس میں اس وقت کیش جو ہوتا تھا نا وہ سکوں کی نظر میں آتا تھا، سکے ڈالنے، سکے پکڑنے، روپیہ بہت کم نظر آتا تھا، تو اس کو وہ غلہ کہتے تھے۔ اب بھی بچوں کو مٹی کا غلہ لے دیا یا اس طرح کا بھی، تو وہ اس کو سیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وجی صاحب اپنے غلے کو توڑیں گے، اس میں سے بہت سارے پیسے نکال کے باہر سیر سپاٹے پہ ضرور جائیں گے، اور نئی گاڑی خریدتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔